السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ گلگت بلتستان کا نیا حکمران کون؟ عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ پرامن پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ 23 نشستوں پر انتخابات کی غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کی آمد جاری۔ جی بی 24 پر پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل نے میدان مار لیا۔ پی ٹی آئی 8، پیپلز پارٹی 6 اور نون لیگ 2 حلقوں میں آگے۔ سخت سردی کے باوجود گلگت بلتستان میں ووٹرز کا جوش و خروش دیدنی۔ برف باری اور بارش کے دوران پولنگ بوتھ کے باہر لمبی قطاریں۔ خواتین اور بزرگ ووٹرز کی بڑی تعداد نے بھی حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ الیکشن کمیشن گنتی کا عمل شفاف بنائے۔ مریم نواز کا مطالبہ۔ بے ضابطگیوں کی شکایات پر نوٹس نہ لینے پر اظہار افسوس۔ ماضی کی نسبت خواتین کی بھرپور شمولیت خوشائن قرار۔ بلاول بھٹو نے کہا گلگت بلتستان والوں کا جوش و جذبہ جمہوریت کے ساتھ وابستگی کا عہد ہے۔ میڈیا اور عوام نے اپوزیشن کے متوقع دھاندلی کے بیانیے کو زمیں بوس کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا عوام کا جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ عوام 1 دہائی سے مسلط ٹولے کو مسترد کر دیں گے۔ فردوس عاشق آوان بولیں کہ شفاف الیکشن جی بی کی ترقی پر مہر لگائیں گے۔ نئے جی بی میں احساس محرومی کا خاتمہ ہوگا اور حقدار کو اس کا حق ملے گا۔ شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں امانت میں خیانت، دھوکہ دہی، فراڈ، منی لانڈرنگ کے دفعات شامل۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ملتان میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے غفار ڈوگر کو گرفتار کر لیا۔ غفار ڈوگر پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ نون لیگ کی مقامی قیادت کا احتجاج۔ مریم نواز نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کارکنوں کے جذبے پست نہیں کر سکتی۔ ملتان کا جلسہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوگا۔ خوفزدہ حکومت ہر جلسے سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے۔ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے غیر آئینی طور پر آسانیاں چاہتی ہے۔ قومی اداروں پر حملہ ملک کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے نہیں گھبراتے۔ پی ڈی ایم قیادت خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا اور برطانیہ ہائی کمیشن سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ صحت پہ بہتری پر نواز شریف کو اخلاقی طور پر اب واپس آ جانا چاہیے۔ اپوزیشن کا آغاز بھی مایوس کن رہا اور انجام بھی انتہائی مایوس کن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ عوام میں پذیرائی نہ ملنے سے اپوزیشن کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ اپوزیشن نے شروع دن سے منفی سیاست کر کے اپنی رہی سہی ساکھ ختم کر لی۔ کرپٹ عناصر شفاف، دیانتدار اور ایماندار وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ قوم کا پیسہ لوٹنے والے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ پاک پتن میں اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا اور تشدد کا الزام میں لیگی ایم پی اے میاں نوید اور اس کے والد سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ایم پی اے کے شادی ہال میں قانون شکنی پر جرمانہ عائد کرنے پر اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا ایف آئی آر میں موقف۔ مقدمے میں نامزد پولیس کانسٹیبل گرفتار۔ ایم پی اے اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر مزید خوفناک۔ 24 گھنٹے میں مزید 32 افراد جاں بحق، 2443 افراد بیمار۔ فعال کیسز کی تعداد 26,538 تک جا پہنچی۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,54,738۔ پنجاب میں 1,09,993 مریض رپورٹ۔ بچوں کو کورونا سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں سے متعلق حکومت کے اقدام کیا ہوگا؟
वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल तलब। स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात जल्द देने की तजवीज़। हैबिटाबाद में कोरोना केसेस के बाद 2 सरकारी दफातर और 5 स्कूल्स बंद। मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू, लेकिन अवाम की अक्सरियत बेफिक्र। ना मास्क का इस्तेमाल, ना हिफाजती इक़दामात का ख्याल। मास्क ना पहनने पर जुर्माने की सजा पर भी अमल दरामद ना हो सका। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। शालीमार में 7 दुकानें सील। मुसलमान जोड़े की वैक्सीन दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए तैयार। अमरीकी और दवासाज कंपनीज के मुताबिक जिंदगी अगले मौसम सरमा तक मामूल पर आ जाएगी। वैक्सीन का मौसर इस्तेमाल 2021 से शुरू होगा। वैक्सीन से वायरस की मुंतकली का खतरा कम हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का शेख खलीफा अस्पताल का दौरा। LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी होने वाले अफराद की अयादत। जख्मियों में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए। कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले अवाम की कुर्बानियां रंग लाएंगी। पाकिस्तान और रूस के मुश्तरका फौजी मशक़ें 2 रोज़ा 5 जारी। खुसूसी फोर्सेस की जानिब से यरगमालियों की बाजियाबी, मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की मशक। हेली रिपलिंग और स्काई डाइविंग का भी शानदार मुजाहरा हुआ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए। इकबाल काश्मीरी गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। मरहूम ने सोगवारान में 4 बेटियां और 2 बेटे छोड़े हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मामूलात जिंदगी मुतासर। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। आरिफवाला में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हैं और अवाम के लिए अच्छी खबर आई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 1 रुपए सस्ता हो गया है। ये से आपको बताएं कि कमी 1 रुपए 71 पैसे की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सियाल से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान था, लेकिन पैसे तो इतने ज्यादा कम नहीं किए गए जितने बताए जा रहे थे। एक बार फिर रब्ता करेंगे आमिर सियाल से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 1 रुपए 71 पैसे सस्ता हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 79 पैसे की कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 43 पैसे मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 65 रुपए 29 पैसे हो गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 71 पैसे की कमी कर दी गई है। आपको बता दें कि कीमतों में कमी का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। लाइट डीजल की कीमत 62 रुपए 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 65 रुपए 29 पैसे मुकर्रर की गई है। इस वक्त हाई स्पीड डीजल के मुतालिक भी आपको बताएं, जिसकी नई कीमत अब 101 रुपए 43 पैसे मुकर्रर हुई है। और अब रुख कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ।
غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جی بی ایل 24 گھانچے 3 میں پیپلز پارٹی کے انجینئر اسماعیل 6206 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں۔ پی ٹی آئی کے شمس الدین 5361 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ ادھر جی بی اے 8 اسکردو 2 کے کل 55 پولنگ اسٹیشنز کا مکمل رزلٹ سامنے آ گیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار کاظم میثم نے 7534 ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور اس طرح وہ کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ 7146 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ جی بی ایل 24 گھانچے کا رزلٹ 3 میں پیپلز پارٹی کے انجینئر اسماعیل 6206 ووٹ لے کر کامیاب۔ شمس الدین پی ٹی آئی کے 5361 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی اے 8 اسکردو 2 کے کل 55 پولنگ اسٹیشنز کا مکمل نتیجہ سامنے آ گیا ہے۔ اب تک آپ کو بتا رہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار کاظم میثم 7534 ووٹ لے کر کامیاب ہے۔ پیپلز پارٹی کے سید محمد علی شاہ 7146 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب تک نے معلوم کر لیا ہے کہ اس وقت جی بی ایل 24 گانجے میں 3 میں پیپلز پارٹی کے انجینئر اسماعیل 6206 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ ادھر جی بی اے 8 اسکردو 2 کے کل 55 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ مکمل سامنے آ گیا ہے، جس میں مجلس وحدت المسلمین کے امیدوار کاظم میثم نے 7534 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ اور جی بی اے 7 اسکردو 1 میں 30 میں سے 19 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک نے حاصل کر لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے راجہ زکریا 3477 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سید مہدی 2647 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ کے حاجی اکبر 889 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے اب رزلٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جی بی اے 7 اسکردو 1 کا رزلٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ 30 میں سے 19 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اب تک کو موصول ہو چکے ہیں، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے راجہ زکریا 3477 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے سید مہدی 2647 ووٹوں کے ساتھ دوسرے اور نون لیگ کے حاجی اکبر 889 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ مزید خبریں بھی ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔